الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ دنوں میں یہ اہم اور ضروری عنوان پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں دنیاوی دولت کی نعمت سے نوازا ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے حاجت مندوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، یتیموں، بے کسوں، مجبوروں، لاچاروں، بیواؤں کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی دی ہوئی دولت کی ناقدری کرے اور جس طرح اس کا حق ادا کرنا چاہیے اس کا حق ادا نہ کرے، جو واجبی اعمال ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، جیسے فرضی اعمال جیسے زکوٰۃ نکالنا اور صدقہ فطر دینا، تو یہ سب چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے لازمی قرار دیا ہے، تو ایسے واجبی اعمال میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اس کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو اس کا شکر بجا لاتے ہوئے غریب مفلسوں کا، مجبوروں، لاچاروں کا حق ادا کرنے کے لیے جو واجبی اعمال اللہ نے اس کے ذمے فرما رکھے ہیں ان کو مکمل طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ مالداروں پر، صاحب نصاب پر، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اسی طرح مال تجارت، بڑھتے ہوئے جانور جیسے چوپائے، گائے، بیل، بھینس، تجارت کا مال اور بینک بیلنس، یہ چیزیں جس کے پاس ہوں تو اس پر اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے یہاں بہت مبغوض بندوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا کل قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ جہنم کے آگ میں تپائیں گے، گرمائیں گے، گرما کر کے فتکوہ بہا جباہم، ان کی پیشانیوں پر اور ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر، ان کے گردنوں پر داغے جائیں گے اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جس پر تم اتراتے تھے، اکڑتے تھے، جس کا تم نے زکوٰۃ نہیں دیا، جس کا واجبی حق جو تمہارے ذمے تھا تم نے وہ واجبی حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے معزز ساتھیوں، جن کو اللہ نے زکوٰۃ کے لائق بنایا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے ایک بڑی مثال قارون کی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ واجب ہوا ہے، فرض ہوا ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کیوں ایسے ہچکچاتے ہو؟ کیوں ایسے جو ہے بخیلی کرتے ہو؟ اللہ نے دیا ہے دولت، اللہ نے دیا ہے مال، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ٹیلنٹ سے، ہماری محنت سے، ہماری صحیح سے، ہماری کوشش سے ہم نے یہ دولت کمائی؟ دل سے بتاؤ کہ تم سے زیادہ محنت کرنے والے دنیا میں کتنے نہیں ہیں، مگر اللہ نے ان محنت کرنے والوں کو نہیں دیا، تم کو دیا۔ مثال کے طور پر گڑھے کھودنے والے، دھوپ نہیں، بارش نہیں، سختی، سردی نہیں، ہر حال میں جاتے ہیں صبح، یعنی کہ صبح 5 بجے گڑھے کھودنے والے لوگ، لیبر طبقہ صبح 5 بجے نکل جاتا ہے اور شام تک محنت کرتا ہے۔ شام میں ان کی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ شام کی مزدوری لے کر کے وہ گھر آتے ہیں اور اسی سے راشن خریدتے ہیں، تو تب کہیں جا کر کے انہیں اور ان کے بچوں کو کھانے ملتا ہے۔ پتھر پھوڑنے والے، گڑھے کھودنے والے اور اسی طرح کے لیبر طبقے والے لوگ جو صبح سے شام تک دن رات اتنی محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، پھر بھی بڑی مشکل سے انہیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ ارے محنت کی بنیاد پر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے محنت کی دولت کمائی؟ اگر تمہاری محنت کا معاملہ بھی اگر ایسے ہی مزدوروں کی طرح، لیبروں کی طرح فرما دیتا تو پھر تم مالدار کیسے بنتے؟
تو تمہارے مالدار ہونے کا سبب تمہاری محنت نہیں ہے۔ اگر محنت کرنے پر اگر مالدار ہوتا تو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار گڑھے کھودنے والا، پتھر پھوڑنے والا، جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے تو اسے مالدار ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مالدار نہیں ہوا، مگر تجھے اللہ نے مال دیا اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے دماغ کی وجہ سے، میری عقل کی وجہ سے، میری ہوشیاری کی وجہ سے میں مالدار ہوا۔ دنیا میں کتنے ایسے عقل مند ہوشیار لوگ ہیں جن کی ہوشیاری، جن کی عقل مندی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اگر ریاست کا یا ملک کا پی ایم سی ایم بھی بنا دیں تو تب بھی ان کی عقل سے وہ بآسانی سے ریاست کو، ملک کو چلا سکتے ہیں، مگر پھر بھی اتنی زیادہ عقل ہونے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیڑی کے ٹنٹے اور ایک گلاس چائے کے لیے وہ لوگ گپے مارتے ہوئے ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں۔ ان کی ساری عقل دوسروں کی برائی کرنے، دوسروں کی غیبتیں کرنے اور اپنا چائے پانی کے لیے ان کی ساری عقل ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے عقل والے لوگ، ایسی ایسی گہری باتیں ان کی ہوتی ہیں، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک وقت کی چائے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تیری عقل کی بنیاد پر تو نے یہ دولت نہیں کمائی، نہ عقل کی وجہ سے تو دولت کما سکا، نہ محنت کی وجہ سے دولت کما سکا۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں بہت محنت کر کے پڑھا لکھا، اس کے بعد ڈگری حاصل کی، تب کہیں جا کر کے مجھے نوکری، پھر اس کے بعد دولت۔ ارے کتنی ڈگریاں والے ایسے ہیں جو ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، فٹ پاتھوں میں بیکار نوکریوں کے اپنے فائل لے کر کے کمپنیوں پہ کمپنیاں، کوئی 5 سال سے گھوم رہا، کوئی 10 سال سے گھوم رہا، پھر بھی اسے لائق کی نوکری نہیں مل رہی۔ تو ڈگریاں حاصل کرنا ہی تمہیں نوکری اور دولت کا سبب سمجھتے ہو، تو کتنے ایسے ڈگریاں والے ہیں، کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آج بھی نوکری کی تلاش میں در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا ایجوکیشن، تمہاری محنت، تمہاری عقل تمہیں مالدار نہیں بنا سکتی۔ مالدار اور دولت کی نعمت صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر تمہیں زکوٰۃ نکالنے میں کیوں درد ہوتا ہے، پیٹ میں کیوں درد محسوس ہوتا ہے، کیوں تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے تم کو دینے کی کسی اور کو دیتا اور تمہیں فقیر بنا دیتا، تو اس پوزیشن پہ اگر تم ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ لینے کی جگہ تم، دینے کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ جس طرح زکوٰۃ لینے کے لیے تیرے در پر، تیرے گھر پر، تیرے دکان پر لوگ آتے ہیں، اگر یہی سچویشن اللہ تیرے ساتھ کرتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ اسی لیے سوچ، اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کو باقاعدگی کے ساتھ مکمل طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ ادا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی خیرات کے تعلق سے آگے بھی آپ کی خدمت میں آئے گا۔ یہ دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ آپ نے گزشتہ کل سنا، اور یہ دوسرا حصہ ہے انشاءاللہ تیسرا، اور چوتھا حصہ بھی انشاءاللہ اس عنوان پر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔